بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کے مدار مبارک کے حوالے سے مختصراً کچھ عرض کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر مدینہ منورہ کی طرف سفر اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال بنو عدی بن نجار کے ہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک پر بھی حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا کر مقیم ہو گئے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کی یادوں کو ان الفاظ میں یاد تازہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مقام پر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام پذیر رہا اور اس گھر میں میرے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک بھی تھی۔ یہ مقام مبارک 14 صدیوں تک محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ مرجع خلائے کر بھی رہا اور دار النابغہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں زقاق آمنہ یعنی آمنہ کی گلی سے مشہور ہوا۔ سلاطین عثمانیہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے مدار مبارک پر قبہ بنوایا اور بعد کے دور میں قبہ مسمار کر کے دروازے کو بند کروا دیا گیا۔ سعودی توسیع کے دوران آپ کی قبر مبارک کا بھی مقام آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک جب باہر نکالا گیا تو بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اب مختصراً جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا عظیم و متبرک قبرستان جنت البقیع، جس میں 10,000 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین کرام، کبار المسلمین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرما ہے۔ اس میں وہ ہستیاں مدفون ہیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مقدس خون سے ایسی ناقابل فراموش داستانیں رقم کیں جو آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ روز محشر اسی قبرستان سے 70,000 افراد ایسے اٹھیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہی وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر دفن ہونے کی ہر مسلمان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمنا لیے نہایت شوق سے موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جنت البقیع کو عربی میں بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ غرقد ایک درخت کا نام ہے جو اس مقام پر ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارا رب حکم فرماتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں آئیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق جس کو سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، کہ مجھے اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا ہے کہ میں ان پر سلام پیش کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔